میں مشکور ہوں کہ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن نے دعوت دی ہے. آنا تو تھا جناب میرے صدر جناب اسفندیار ولی خان صاحب کو. وہ اس وقت جہاز میں ہیں، ویانا سے پاکستان کی طرف کل آ رہے ہیں. تو انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ اگر پہلے آ گئے تو وہ تشریف لائیں گے، ورنہ آج کل میں ایکٹنگ کرتا ہوں ان کی جگہ. تو مجھے حکم ملا. بات بڑی مشکل ہے کہ اتنے دانشور، لکھنے والے، لکھاری اور پورے ٹی وی چینلز چلانے والے پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہوں، تو ہم لوگ جن کی ڈگریوں پہ بھی شک کیا جاتا ہے وہ کیا بات کریں گے؟ وہ بیچارے تو جیب میں ڈگریوں کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی رکھ کے گھومتے ہیں کہ نیوز جیسے اخبار میں بھی اگر چھپے کہ حاجی عدیل کی ڈگری نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے، تو بیچارہ وہ صفائی کہاں جا کر پیش کرے. بہرحال آج کا موضوع بڑا اچھا ہے، میڈیا، ڈیموکریسی اینڈ گڈ گورننس. میں پہلے گڈ گورننس کی طرف آؤں گا. کیا گڈ گورننس یا گورننس ہے کیا؟ مجھ سے پہلے دانشوروں نے کافی بات کی ہے. میں دو سمجھتا ہوں کہ انسان کو اگر کوئی حکومت تحفظ دے، اس کی جان، مال، متاع، عزت، وقار، عقیدہ، اور اس کے ساتھ اسے انصاف ملے کہ اگر اسے کوئی شکایت ہو حکومت سے یا کسی دوسرے شخص سے کہ اس کی جان، مال، عقیدے، پراپرٹی کے حوالے سے وہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ کہیں جا کے انصاف لے آئے. حضرت علی کا قول بڑا مشہور ہے کہ اگر کفر کی حکومت ہے اور مسلمانوں کو وہاں تحفظ اور انصاف ملتا ہے تو اس کے خلاف اٹھنا، بغاوت کرنا حرام ہے. اور اگر مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں رہنے والوں کو تحفظ نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، تو پھر اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے. اب آج کل الٹا ہو رہا ہے. آج کل ہم، مولانا فضمان صاحب سے معذرت کروں گا، جن لوگوں کو یورپ میں، امریکہ میں تحفظ بھی ملتا ہے، انصاف بھی ملتا ہے، وہاں وہ خلافت راشدہ کے لیے کام کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں. میں بھی مولانا فرمان صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں کے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ کیا معاہدہ کیا؟ تو مجھے انہوں نے بتایا، مجھے دوبارہ یاد دلایا کہ انہوں نے ان سب کو ان کی جان، مال، عقیدے کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ کا دشمن آپ پہ حملہ کرے گا، آپ کے عقیدے کے خلاف، آپ کے مال کے خلاف، آپ کی جان کے خلاف، تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے خلاف لڑیں گے. لیکن جب حاجی عدیل اور اس کی پارٹی 18ویں ترمیم میں صرف یہ جا کر کہتی ہے کہ ہمارے آئین کی وہ کلازیں، آرٹیکلز ہٹا دیں جس میں آپ نے پاکستانیوں پر عقیدے کے حوالے سے یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ نہ صدر بن سکتے ہیں نہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو جو صاحب چلے گئے، ان کے بیسٹر بیٹے نے مجھے نوٹس بھیجا اور چیئرمین کو کہا کہ یہ تو بالکل 62-63 کے اندر آتا ہے، اس کو نکال باہر کر دیں سینٹ سے. اور پھر ان کے ایک اور فری لانسر جنرل نے پشاور ہائی کورٹ میں ابھی 2 دعوے کیے ہوئے ہیں، ایک کی 29 تاریخ ہے اور دوسرے کی 9 تاریخ اگلے مہینے کی. ہماری بدقسمتی ہے کہ جس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا خالق ہے، ہم پہ تو الزام ہے کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت کی. مولانا صاحب آپ پر بھی الزام ہے.
اور ہم اس الزام کی تردید نہیں کرتے. مصلحت اس وقت ہم نے سوچا تھا کہ یہی بہتر ہے. اس کی جو 11 اکتوبر کی جو تقریر ہے جس میں آخر میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کا کوئی تعلق آپ کے عقیدے سے نہیں ہے, ہم نے کوشش کی 18ویں ترمیم میں, جس کا میں رکن ہوں, کہ اس کو ہم اپنا آئین کا پریمبر ایکٹیو پارٹ بنا لیں, اور جو بعد میں لیاقت علی خان کے زمانے میں قرارداد مقاصد آئی اسے ویسے رہنے دیں جو جنرل ضیاء کے زمانے سے پہلے تھی. ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا, نہ پیپل پارٹی نے, نہ مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں نے, اور مذہبی جماعتوں سے تو توقع بھی نہیں تھی. اب ہم اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں, ہم جو بھی دعویٰ کریں, حکومت میں ہم اتحادی بھی ہیں, کچھ علاقوں میں ہماری بھی حکومت ہے, کیا پاکستان کے شہریوں کو تحفظ ہے جان, مال و عزت کا؟ دہشت گردگی تو اب آئی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی نہیں تھا. عدلیہ آزاد ہو گئی ہے, اور اسی آزادی کی جدوجہد میں میرا گھٹنا بھی ٹوٹا ہے. پشاور پریس کلب کی دیوار سے میں نے چھلانگیں ماری تھی, لیکن کیا عدلیہ غیر جانبدار بھی ہے؟ کیا عدلیہ صرف سپریم کورٹ کا نام ہے؟ 4 صوبوں میں ہائی کورٹس ہیں, سیشنز کورٹس ہیں, ان کے نیچے مجسٹریٹس ہیں. کیا وہاں تاریخ قاضی انور صاحب اب جو نہیں ہیں صدر, ان کا ایک بیان میں نے کہ جو مقدمہ جیتتا ہے وہ بھی پیسے خرچ کرتا ہے, جو مقدمہ جیتا ہے اس کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. ہم نے ایک کوشش کی کہ لوگوں کو انصاف ان کے گھر تک پہنچے. جب مالک کنڈ کا مرجر ہوا تھا ہمارے صوبے کے ساتھ پاٹا, تو وہاں کے لوگ, اس سے پہلے وہاں ان کو صحیح یا غلط انصاف جلدی مل جاتا تھا, وہاں کے لوگ اپنے مقدموں کے لیے سردیوں میں جب سپریم کورٹ آنا چاہتے ہیں حاضری کے لیے, تو انہیں افغانستان جانا پڑتا ہے, چترال کے لوگوں کو, اور وہاں سے ہو کے آنا ہے. اور جب وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ بدل گئی ہے. تو اگر ہم نے ان کو انصاف دیا تو ایک وحشت پیدا ہو گئی ہے کہ دیکھیں یہ تو سیکولر پارٹی ہے, ANP یہ کیا کر رہی ہے. ہم نے صرف نام ہی بدلا کہ مولانا صاحب خوش ہو جائیں, ہائی کورٹ کو دارالقضاء کہہ دیا اور سپریم کورٹ کو دارالقضاء کہہ دیا. آج بھی ہماری عدالتوں میں بیلف جاتا ہے تو جس کے خلاف نوٹس ہوتا ہے اس سے بھی پیسے لیتا ہے, اور جو بھجواتا ہے اس سے بھی پیسے لیتا ہے, ناظر بھی پیسے لیتا ہے. ہمارے پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے کئی ایڈیشن ججوں کو معطل کیا ہے, ڈسمس کیا ہے. شاید دوسرے صوبوں میں ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن انصاف بھی غیر جانبداری سے ملے تو بات ہے. یہ بڑی اچھی بات کی ہماری سپریم کورٹ نے کہ NRO ایک ایسا قانون ہے کہ وہ غلط ہے, اور یہ فیصلہ دیا کہ یہ قانون کبھی تھا ہی نہیں, اور اس قانون سے جنہوں نے فائدہ اٹھائے وہ فائدے سب ختم. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ NRO ایک غلط قانون تھا, پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسے نہیں پاس کیا تھا. ہماری سپریم کورٹ نے ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ جن بینکوں نے قرضے معاف کیے اربوں روپے کے, کروڑوں روپے کے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اسٹیٹ بینک نے یہ اختیار دیا تھا, اور قاعدے قوانین کے مطابق, لیکن وہ تمام قاعدے قوانین غلط ہیں, اس لیے ان سے پیسے واپس لیے جائے. بڑی اچھی بات ہے. اب ایک اور امتحان سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے, سو موٹو لینا پڑے گا انہیں کہ پاکستان میں جن جن لوگوں نے پاکستان کی قیمتی پلاٹ نہایتی سستے داموں خریدے, مارکیٹ سے کئی 100 گنا کم قیمت پہ جن کو دیے گئے,
جس میں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تھے، جرنیل بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، 22 اور 21 گریڈ کے افسر بھی ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے کہ یہ رولز کے مطابق ہے، لیکن یہ رولز غلط تھا، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تھا، ان سب سے وہ پلاٹ واپس لیے جائیں۔ اور اگر انہوں نے یہ اچھا ہے کہ آپ میں سے وہ 172 آدمی شاید نہیں ہیں جنہیں پلاٹ ملے ہیں، ورنہ وہ تالیاں اتنی نہیں بجتی ہیں، ان سے واپس لیا جائے، اور اگر نے فروخت کیا تو جس وقت فروخت کیا اس وقت جو مارکیٹ کی پرائس ہے وہ جمع کرائے حکومت کے خزانے میں۔ اب ہم دیکھیں گے یہ آزاد عدلیہ خود سو موٹو یہ کیس لے گی، ہم انتظار کریں گے۔ میں تو عدلیہ نہیں جا سکتا کہ اسلام آباد میں تو ایک وکیل ایک دن کی پیشی کا 40 لاکھ روپے لیتا ہے۔ اور وہ جائز ہے؟ تو میں تو نہیں جا سکتا کہ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک اچھا وکیل لے جاؤں، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا۔ میڈیا کی بات ہوئی، ڈیموکریسی کی بات ہوئی۔ میں مانتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ منتخب ہونے کے بعد حکومتیں بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں، پارلیمنٹ میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے کوئی تو بتائے کہ ڈیموکریسی سے بہتر کون سا نظام ہے۔ خلافت لے آئے ہم یہاں تو پھر اس کے لیے ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی چاہیے، وہ تو نہیں آئیں گے نا۔ وہ جن کی ٹریننگ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اب ہم کہاں سے لائیں گے یہ خلفائے راشدین؟ بعد میں تو خلافت ملوکیت میں چلی گئی، ڈکٹیٹرشپ کا بھی ہم نے اثر دیکھا۔ بنیادی جمہوریت کو بھی دیکھا، دنیا میں اور ممالک میں فاشسٹ پارلیمنٹس کو بھی دیکھا۔ ایک اگر جمہوریت ہی ایک ایسا طریقہ ہے، حکومت ہے کہ آپ اگر جمہوریت کنٹینیوس رہے تو آپ ان لوگوں کو اگلے الیکشن میں ہٹا سکتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری پارٹیاں جو جنرل مشرف کے دور میں تھی آج حکومت میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ تو جمہوریت سے ہٹ کے اگر کوئی اور سوچ ہماری ہوگی، یا ہم اپنے طاقتور میڈیا کے ذریعے اور طاقتور میڈیا پرسن جن کے پیچھے بہت سارے طاقتور لوگ ہیں، ہم یہ مطالبہ کریں کہ چونکہ یہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے، ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتی، کرپشن ختم نہیں کر سکتی، میرٹ پہ چل نہیں سکتی، اقربا پروری کرتی ہے۔ کل خود وزیر مخدوم صاحب نے کہا کہ ہاں ہم نے کچھ لوگوں کو فارن آفس میں کمرشل اتاشی مقرر کیا سفارشین کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور میرا بھی ایک بیٹا ہے، 2 تھے، ایک اللہ نے لے لیا، یہ بتائیں یہ طریقہ کیا ہے کہ ہم بھی اسے کسی بھیج دیں؟ ایسے بھی پشاور میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھی وہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ہٹ جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ماضی میں کئی مرتبہ جمہوریت کو ہٹا دیا گیا تھا۔ 3 نومبر کے واقعے کے سلسلے میں ایک 2 گھنٹے کا پروگرام پی ٹی وی میں ہوا، مجھے بھی بلایا بدقسمتی سے ان کی،
تو میں نے کہا کہ جی آج آپ تو 3 نومبر کے حوالے سے ایک بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن 3 نومبر جو گزری ہے 207 والی، اس دن آپ کے اگر اپنے پروگرام چلائیں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ جب اس ملک میں انقلاب آتے ہیں، جرنیل آتے ہیں، تو پھر ہمارے اخباروں کے اسٹائل بدل جاتے ہیں، ہمارے آرٹیکلز بدل جاتے ہیں، ہمارے ایڈیٹوریلز بدل جاتے ہیں، اور کچھ کے نہیں ہوتے ہیں، کچھ بیچارے پھر قیدوں میں جاتے ہیں، فرنٹیئر گارجین والے یا فرنٹیئر پوسٹ والے یا شہباز ہیں یا اور کوئی اخبارات ہیں۔ یوسف لودھی تو کم پیدا ہوتے ہیں۔ تو جناب میڈیا کے ساتھیوں سے یہی کہوں گا، بڑی نصیحت مجھ سے پہلے محترم نے کی، چلنے دیں اس جمہوریت کو اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود۔ آپ دیکھیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں عوام کی تو بات ہوتی نہیں ہے، اس پارلیمنٹ میں تو سوائے عوام کی بات حکومت میں شامل لوگ بھی کرتے ہیں اور حکومت کے مخالف بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ روز حکومت کے اتحادی واک آؤٹ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا رابطہ عوام سے ہے۔ مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے، اس کے لیے علیحدہ ایک سیشن ہونا چاہیے، لیکن اس کی بات ہوتی ہے۔ حکومت سے شکوے کیے جاتے ہیں، گلے کیے جاتے ہیں، حکومت کی غلطیوں کو برسر عام ہم سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، پارلیمنٹیرینز پر، سیاسی لوگوں پر، کہ یہ سب سے نرم اور آسان ٹارگٹ ہے، جیسے کہ دہشت گرد سب سے آسان ٹارگٹ اسکولوں کو اڑا دیتے ہیں۔ آپ کریں، ہم تو آپ کے ان پروگراموں میں بھی جاتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے ہم لیکچر سنتے ہیں جو پہلے سے ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہماری باتیں ہوتی ہیں، اس کے 10 منٹ کے آخر میں پھر وہ ان کا ایک تجزیہ سنتے ہیں، اور اگر ٹیلی فون پہ کبھی لیتے ہیں تو مرضی کی بات نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کاٹ دیتے ہیں، اور ایک ادارہ تو اب صرف ریکارڈنگ ہی کرتا ہے، اور اس ریکارڈنگ میں اگر ان کی مرضی کی بات نہیں ہے تو وہ کھاؤ پیو اور باقی جو کہا گیا ہے کہ اسراف نہ کرو، اسراف والی بات نکال دیتے ہیں، تو اشربو لا تصفر۔ لیکن ہم خوش ہیں، کہیں سے تو کوئی آواز آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی بات آئی تھی، میری حکومت پہ سب سے زیادہ اعتراض تھے، میں نے اس وقت بھی کہا کہ ہم ان کے اعتراض کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو منع نہ کریں تو اچھی بات ہے، کیونکہ کہیں سے تو کوئی آواز آئے ہمارے خلاف۔ کرپشن ہے، اور جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہوں، دہشت گردی ہو، سیلاب آئے، زلزلے آئے، وہاں زیادہ کرپشن ہوتی ہے۔ آپ ورلڈ وار 2 میں دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، لاجسٹک سپورٹ کی، وہ اس وقت کک پتی سے لکھ پتی ہو گئے تھے، کیونکہ ایمرجنسی میں آپ نے 1 روپے کی چیز 10 پہ خریدتے ہیں، کچھ افسر لے جاتا ہے، کوئی ٹھیکیدار لے جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں 4 دن کے اندر ایک پل بنا کے دو، بجلی کا پول گرا اس کو لگا کے دو، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے بنا کے دو، تو اس پہ کرپشن ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کرپشن میں افغانستان، عراق، صومالیہ، وہ علاقے ہیں جہاں زیادہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو کرپشن ہے تو ہونے دے، نہیں، اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل ول چاہیے، اور پولیٹیکل ول سب سے پہلے جو لوگ حکمران ہیں ان کی ہونی چاہیے۔ کل میں نے ایک وزیر صاحب کو دیکھا جب میں پارلیمنٹ سے آ رہا تھا، فیڈرل منسٹر کو 16 سی سی سے زیادہ گاڑی کی اجازت نہیں ہے۔ میں جب فنانس منسٹر تھا اپنے صوبے کا تو ہمیں 1300 کی گاڑی اجازت تھی، اور میں وہ واحد شاید فنانس منسٹر تھا کہ میرے پاس ایک ہی گاڑی تھی۔ وہ آ رہے تھے، ان کے پاس مرسیڈیز تھی، میں نے نہیں پڑھا کہ ایس ایل تھی کیا، لیکن 500 لکھا تھا، جھنڈا لگا ہوا تھا، لیکن
نمبر پلیٹ نہیں تھی اس پہ، اور بڑے وہ چونکہ وہاں صحافیوں سے بات کر رہے تھے، اس وقت گاڑی میں بیٹھے. کل کے بعد میں نے پھر آج انہی کا کھانا کھاتے ان کی آواز سنی. ہمیں اب ثابت کرنا پڑا ہے کہ ہم رولز کو مانتے ہیں، ہم قوانین کا احترام کرتے ہیں. جو اسی حکومت کے بنائے بدل دیجئے. جو قوانین آپ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر ایک گاڑی سے گزارا نہیں ہوتا، 2 کر دیجئے، 4 کر دیجئے، 5 کر دیجئے. لیکن عوام کو تو یہ بتائیں نا کہ ہم بھی قانون پہ چلیں گے، آپ بھی قانون پہ چلیں گے. میرا بیٹا بھی میرٹ کے مطابق ترقی کرے گا، آپ کا بیٹے کو بھی وہی میں پورے مواقع دوں گا. تو ڈیموکریسی، میڈیا، میں عرض کروں گا میڈیا کے معاملے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. مجھے ایک اخبار کے متعلق پتہ ہے شمیم، کہ وہ کہتے تھے کہ جس شہر میں جس تحصیل میں اگر تم رپورٹر بنتے ہو تو دفتر کے اخراجات وہاں کے تم نے برداشت کرنے ہیں، اور یہ بتاؤ کہ ہر مہینے کیا بھیجو گے. میں آپ سب کا مشکور ہوں. وقت کی کمی کا احساس ہے، میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، اور آپ نے میری باتیں سنی. ہو سکتا ہے کہ باتیں اچھی نہ ہوں، لیکن کم از کم آپ نے جو لیکچر دینے تھے وہ مجھ سے پہلے دیے، اور بعد میں آپ نے کرنا ہے تو یہ تو پھر وہی ٹی وی کا پروگرام ہو گیا. شکریہ. پہلے آپ کی بات، پھر آخر میں بھی آپ کی بات.